بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل پر طارق متین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست کہ اگر آپ چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ وہ چیزیں جو میں چاہتا ہوں آپ تک پہنچیں وہ آپ تک پہنچ سکیں۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں ایک مندر کی تعمیر ہونے جا رہی ہے۔ مندر کی اس تعمیر نے ہمارے ہاں ایک نیا جھگڑا پیدا کر دیا ہے، ایک نیا تنازع کھڑا کر دیا ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگوں کے اندر کا جو انسان ہے، ایک اچھا مسلمان ہے، وہ پیچھے چلا گیا ہے، اور ایک نفرت کرنے والا انتہا پسند مسلمان ہم میں سے بہت سے لوگوں کا، الحمدللہ تمام کا نہیں لیکن بہت سے لوگوں کا، وہ مسلمان باہر آ گیا ہے۔ اور اس انتہا پسند نے باہر آ کر یہ بحث شروع کر دی ہے کہ یہ کیسا پاکستان ہے، یہ کیسا نیا پاکستان ہے، اس میں مندر بنے گا، یہ مندر کی تعمیر کے لیے پیسے خرچ کر رہے ہیں، ان کے پاس ان کی معیشت تباہ ہے، ان کے پاس امام مساجد کو دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، یہ مندر کی تعمیر کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کرتارپور کوریڈور بنا دیا تھا اور دنوں میں بنا دیا تھا، ان سے یہ کام بھی نہیں ہوتا، یہ کام بھی نہیں ہوتا۔ پھر اس میں وہ سیاست بھی آ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کو لیتے ہوئے ہمارے وزیر اعظم سے خاتم النبیین کے الفاظ ادا نہیں ہوتے۔ خواجہ آصف صاحب نے تو پارلیمان میں بھی کہہ دیا، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ مندر بنانے جا رہے ہیں۔ یہ ایک تکلیف ہے جو ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو ہو رہی ہے۔ اس تکلیف میں ہم یہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہاں مندر بنے گا، پھر نالا کرنگ، نالا لئی، یہ سوشل میڈیا پر یہ تمام باتیں ہو رہی ہیں کہ اس میں جو ہے اسے گنگا جمنا کا درجہ دے دیا جائے گا، اس میں لوگ اشنان کریں گے ہمارے۔ یہ اس وقت ہمارا رویہ ہے۔ ہمیں گالیاں بھی دینی ہیں نریندر مودی کو، ہندوستان کو، بی جے پی کے غنڈوں کو، بال ٹھاکرے کے لوگوں کو، ہمیں ان کو گالیاں بھی دینی کہ وہ مسلمانوں پر حملے کرتے ہیں، مساجد کو شہید کرتے ہیں، مسلمانوں کو ہندوستان میں اقلیتوں کے حقوق حاصل نہیں ہیں، سماجی حقوق، معاشی حقوق، معاشرتی حقوق، بنیادی انسانی حقوق، مذہبی حقوق کچھ بھی حاصل نہیں ہیں۔ ہمیں یہ بھی کرنا ہے، اور پھر ہمیں جب ہمارے ہاں بڑی خوبصورت تصویر شائع ہوتی ہے کہ اسلام آباد کے سیکٹر H9 میں اقلیتی رکن مندر کی تعمیر کا سنگ بنیاد رکھ رہے ہیں، وہ خود بڑی خوشی کا اظہار کرتے ہیں، تو پھر ہمیں یہ بھی برداشت نہیں ہے۔ ہمیں اپنی سیاست میں، کیونکہ اسمبلی میں ان کے لیے جگہ ہے تو ان کی سیٹ بھی چاہیے، لیکن یہ جو حکومت کرنے جا رہی ہے ہمیں یہ بھی برداشت نہیں ہے۔ ہم یہ بھی شروع کر دیں گے اس موقع پر کہ یہ حکومت کیوں کر رہی ہے، یہ پیسے کہاں سے آئیں گے۔ ہم وہ لوگ ہیں جنہیں جسنڈا آرڈن جیسے لوگ چاہیے کہ مسجد میں حملہ ہوا، اس کے بعد جسنڈا آرڈن نے مسلمانوں کو گلے لگا لیا۔ جسنڈا آرڈن جیسی رہنما ہونی چاہیے، مسلم دنیا میں ہونی چاہیے۔ یہ کتنے اچھے لوگ ہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں کہ جب ابھی کرونا وائرس کے دنوں میں مختلف یورپی ملکوں میں، برطانیہ میں اور جگہ جگہ جہاں مسلم حکومتیں نہیں ہیں، وہ مسلم ریاستیں نہیں ہیں، وہاں مساجد میں اذان دی گئی تو ہم نے بڑے ذوق و شوق سے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر وہ ویڈیوز شیئر کی کہ سبحان اللہ کتنا خوبصورت منظر ہے، لوگ رک گئے ہیں، کتنے خوش نظر آ رہے ہیں، مسجد سے اذان کی آواز بلند ہو رہی ہے اور لوگوں نے رک کر اس کی ویڈیوز بنائی ہیں، اس کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں کہ ہمیں یہ خوبصورت مناظر بھی چاہیے، ہمیں ان میں جب کبھی ٹالرنس نظر آئے تو ہمیں وہ بھی دکھانی ہے، اس پر سبحان اللہ بھی کرنا ہے، اور اپنے ہاں جب اقلیتی برادری کو ان کے حقوق دینے کے لیے حکومت جائے تو ہمیں حکومت پر تنقید بھی کرنی ہے۔ ہم وہ لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو کتابوں میں پڑھاتے ہیں کہ بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پاکستان میں اقلیتیں آزاد ہیں، اپنے مسجدوں میں، اپنے گرجا گھروں میں، اپنے کلیساؤں میں جانے کے لیے آزاد ہیں، اپنی زندگی اپنے طریقے سے گزارنے کے لیے آزاد ہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں، اور پھر ہمیں ہی یہ تمام تر تنقید بھی کرنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں مسجد نبوی میں نجران سے عیسائیوں کا ایک وفد آیا، 60 کے قریب افراد اس وفد میں موجود تھے۔ یہ آئے، ان کے مسائل تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، نبی رحمت نے انہیں مسجد نبوی میں مہمان رکھا اور ان کی جو مہمان نوازی ہے وہ کی۔ جب وقت آیا ان لوگوں کی عبادت کا، اب یہ لوگ مسجد سے نکل کر تبلیغ کے لیے بھی جاتے تھے، تو
اس تبلیغ پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی اعتراض نہیں تھا، انہیں کھلے دل سے اس کی اجازت دی۔ جب وہ لوگ واپس مسجد نبوی میں آئے اور انہوں نے بتایا نبی کریم کو کہ عبادت کا وقت ہے، کیا کریں، کہاں عبادت کریں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مسجد نبوی کے احاطے میں ہی انہیں ان کی عبادات ان کے طریقے سے کرنے کی مسجد نبوی کے احاطے میں ہی اجازت دے دی۔ ہمیں یہ واقعات اپنے بچوں کو بڑے ذوق و شوق سے پڑھانا بھی ہیں، اور پھر اس کے بعد ہمیں ان کو یہ بھی بتانا ہے اپنے طرز عمل سے کہ ہم اسلام آباد میں مندر کی تعمیر پر اعتراض کر رہے ہیں، ہم جو کرتارپور کوریڈور ہے اس پر اعتراض بھی کریں گے، اس کی ویڈیوز بھی شیئر کریں گے، اس کی تصاویر بھی شیئر کریں گے کہ کتنا خوبصورت ہے، ہمارا پاکستان ایسا ہے، ہم کرتارپور گھومنے بھی جائیں گے، اس کی ویڈیوز بھی بنائیں گے، لیکن یہ بھی کہیں گے سیاسی مخالفت میں کہ اس حکومت کے پاس کرتارپور کے لیے پیسے ہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں کہ اس وقت بھی یہ بحث ہو رہی ہے پاکستان میں کہ اسامہ بن لادن شہید یا شہید نہیں، وزیر اعظم نے پہلے مار دیا کہہ دیا، اس کے بعد شہید کہہ دیا، پھر اس پر حکومتی ترجمان جو ہیں وہ اپنی اپنی وضاحتیں دے رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے تو جس انداز میں کہا اس میں وزیر اعظم نے پہلے کہا مار دیا، پھر شہید کہا، تو وزیر اعظم نے غالباً اپنے جو ورڈز یوز کیے تھے ان کو ریوزٹ کیا اور پھر کریکشن کی، اور اسامہ بن لادن کے حوالے سے اس میں اختلاف ہو سکتا ہے شہید ہیں یا نہیں ہیں، لیکن اور اس پر آرا آ رہی ہیں۔ انصار عباسی صاحب جو ہیں وہ اپنی رائے دے چکے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو شخص کافروں سے لڑتا ہوا مارا گیا وہ شہید ہے، اس پر دنیا اپنی رائے دے رہی ہے۔ تو اس پر جو ہے سیاست ان تمام چیزوں پر نہیں کرنی چاہیے، ہمیں ایک ٹالرنٹ پاکستان دنیا کو دکھانا ہے، تو وہ دنیا کو دکھانا ہے۔ یہ گلی گلی جو ہے ماشاءاللہ مساجد ہیں ہمارے ہاں، جب اذانیں ہوتی ہیں تو ایک مسجد سے اذان دوسری مسجد سے اذان، کتنی دیر تک فضا ان خوبصورت صداؤں سے گونجتی رہتی ہے۔ تو ہمیں یہ گلی گلی میں موجود مساجد، یہ مدارس، ہمارا پڑھا ہوا قرآن، وہ ہم میں یہ ٹالرنس پیدا نہیں کر سکا، وہ ہمیں یہ چیزیں، مجھے حیرت ہے تو پھر ہم میں کیا چیز ٹالرنس پیدا کرے گی؟ اللہ نے قرآن کو انسانوں سے مخاطب ہو کر اس میں بات کی ہے، اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الناس کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ انسانوں کو مخاطب کیا ہے، مسلمانوں کو مخاطب بعد میں کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام دنیا کے لیے نبی بنا کر مبعوث کی گئے، تو پھر ہم کہاں کن چکروں میں پڑ رہے ہیں، میری سمجھ میں یہ بات بھی نہیں آتی۔ ایک عجیب بحث ہے، اور اس عجیب بحث میں ہم اپنا چہرہ جو ہے وہ داغدار کر رہے ہیں، اسے دنیا کے سامنے ہم نے پچھلے کچھ دنوں میں بڑی نیک نامی کمائی ہے، ہم خواہ اس وقت بدنامی کمانے کے در پہ ہیں، اور بہت شوق سے بدنامی کمانے کا ہم نے آغاز کر دیا ہے۔ اس سلسلے کو ہمیں روک دینا چاہیے۔ ایک اچھا کام ہو رہا ہے، اس اچھے کام کو ہونے دیں۔ ہم نے گزشتہ کچھ عرصے میں اقلیتوں کے ساتھ جو سلوک کیا ہے، ہمارے ہاں بھی ان کی عبادت گاہوں پر حملے ہوئے ہیں، تو ہمیں اس وقت جو پچھلے کچھ عرصے میں اچھی چیزیں ہوئی ہیں ان اچھی چیزوں کو کنٹینیو رکھنا چاہیے۔ اس تمام بحث میں پڑھنا کہ یہ جو مندر ہے یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، تو پھر اسلام نے تو یہ کہا ہے کہ وہ جو تبلیغ کی راہ میں رکاوٹ بنیں گے ان سے آپ لڑیں گے، لیکن وہ مسلمان جو ریاست میں ہیں، اسلامی ریاست میں، وہ اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، انہوں نے اپنی شہادت سے پہلے ایک غیر مسلم نے، ایک مجوسی نے ان پہ حملہ کیا تھا، تو انہوں نے کہا تھا اپنی وصیت میں کہ یاد رکھنا جو غیر مسلم ہیں وہ ریاست کی ذمہ داری ہیں۔ تو ہمیں ان چیزوں کو نہیں بھولنا چاہیے، ہمیں ان کی باتیں، ان کی تعلیم بھی یاد رکھنی ہے، اپنے بچوں کو پڑھانی بھی ہے، اور پھر ہمیں اس تمام بحث میں بھی پڑھنا ہے، اور ہمیں یہ بھی کہنا ہے کہ مندر نہیں بننا چاہیے۔ تو ہم کہاں لے کر جا رہے ہیں اپنے آپ کو، اپنے لوگوں کو، اپنے بچوں کو، ہم کیا تعلیم دے رہے ہیں، اس پر ہمیں ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ مجھے بڑا افسوس تھا یہ تمام بحث دیکھتے ہوئے، اس لیے میں نے کہا میں یہ تمام رائے آپ کے سامنے رکھوں۔ کچھ چیزیں میں نے پڑھ رکھی تھیں، یہ جو واقعات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، یہ میں نے پڑھ رکھے تھے، تو مجھے لگا
کہ یہ رائے کم از کم ضرور آپ کے سامنے رکھنی چاہیے. یہ بحث جو ہے یہ ختم ہونی چاہیے. سیاست میں مذہب کا استعمال سیاسی اختلاف کے لیے مذہب کا استعمال کم از کم ہمیں ختم کرنا چاہیے. سیاسی اختلاف معیشت پہ ہو, سیاسی اختلاف کارکردگی پر ہو, اس حکومت کی کارکردگی پر بات ہو, لیکن مذہب کو اس میں استعمال کر کے کسی کو مخالفت کا نشانہ بنانا, یہ وہ طرز عمل ہے جس کی وجہ سے ہمارے ہاں جو ہے وہ افراد کی جانیں جاتی ہیں, وہ شہید ہوتے ہیں, وہ انہیں ان کے محافظ مار دیتے ہیں. تو اگر ایسی چیزیں ہمیں کرنی ہیں تو ہم کرتے رہیں, لیکن اس سے ہم اپنا کیا امیج پورٹرے کر رہے ہیں, اپنے آپ کو کیا بنا کر پیش کر رہے ہیں, یہ آپ بہتر سمجھتے ہیں. ملتے ہیں آپ سے اگلی ویلاگ میں.